جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں دو میرے ساتھ شکرے بیٹھے ہوئے ہیں, شہزاد صاحب اور مظہر صاحب. یہ دونوں کیونکہ پبلک سروس کمیشن کے پروسیس سے گزر چکے ہیں اور دونوں گریڈ 17 میں سلیکٹ ہوئے ہیں. تو آج میں ان دونوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ امیدوار جو پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں پبلک سروس کمیشن کا, ان میں وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں انفیکٹ جس کی وجہ سے وہ 1 یا 2 یا 4 نمبر سے ایون کے رہ جاتے ہیں. اور ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ کس طرح سے پیپر کو اٹیمپٹ کیا کرتے تھے. تو سر بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا بھی شکریہ. مظہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو میں مظہر صاحب سے شروع کروں گا کیونکہ ان کا ویری ریسنٹ ایکسپیرینس ہے. تو سر آپ بتائیں پلیز ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو زبیر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا تمام دیکھنے والے ویورز کو, کینڈیڈیٹس کو, کہ پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ آپ کی پریپریشن ہے کہ وہ کس طرح آپ پریپریشن کریں. مینس کہ 8 سے 10 جو ہے نا فیلڈز ہیں جن سے پیپر آتا ہے, جس میں پاک اسٹڈیز ہیں, اردو ہے اور ایوری ڈے سائنس ہے, اس کے علاوہ میتھ ہے, انگلش, اس طرح جو ہے نا, اور اس کے علاوہ جنرل نالج بھی ہے. تو آپ کو جب تک ان سارے پورشن کو ایکول جو ہے نا ٹائم نہیں دیں گے, پریپریشن ان کی جو ہے نا پراپر نہیں کریں گے, اگر کوئی بھی آپ کا پورشن ویک ہوگا تو جو اٹیمپٹ کے دوران یا پیپر کے دوران جو ہے نا وہ آپ کا ایک جو ہے نا ڈرا بیک شو ہوگا اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کی ایک ویکنیس شو ہوگی اور اس میں جو ہے نا آپ کو مار پڑے گی. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو پہلے آپ اپنی پریپریشن پہ فوکس کریں کہ آپ نے جو ہے کون سے پورشن کو کس طرح سے اور کہاں سے تیار کرنا ہے, اور اس کو فلی تیار کریں, چاہے میتھ کا پورشن ہے چاہے انگلش کا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا بیسیکلی جو مشکل ہوتا ہے وہ میتھ میں ہوتی ہے, انگلش میں یا کمپیوٹر سائنس میں. باقی جی کے اور اردو وغیرہ سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں, اسلامیات. یہ 3 پورشن ایسے ہیں کہ جن پہ جو ہے نا زیادہ فوکس کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کا میرٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اور یہیں سے جو ہے نا آپ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آگے آتے ہیں جن کے یہ پورشن تینوں اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اسٹرانگ کریں اور باقی پورشن بھی جو ہیں اسلامیات کا, اردو کا, ان کو فوکس کریں. تو اس کے بعد جب آپ فلی پریپیئرڈ ہو کے آپ بیٹھیں گے ایگزام میں, تو تب آپ کو پیپر فرسٹ جو ہے نا فرسٹ سائڈ میں بھی آپ کو پیپر نظر آ جاتا ہے کہ پیپر جو ہے نا کہاں کتنا مجھے آتا ہے, کتنا میں اٹیمپٹ کر سکتا ہوں. تو فرسٹ جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کو کویشچن 1 سے لے کے اینڈ تک سارے کویشچن دیکھنے جس کا جو آپ کو 100% شیور ہو کہ اس کا آنسر جو ہے نا مجھے آتا ہے کہ یہ والا آنسر ہے, وہ والے کویشچن آپ جو ہے نا پہلے اٹیمپٹ کرتے جائیں. اور پھر جب ایک دفعہ 1 سے لے کے 100 تک ٹائم کافی ہوتا ہے, اگر ہم کہیں نا کہ 90 منٹس ہوتے ہیں, 100 کویشچن ٹائم پھر بھی ہوتا ہے. کچھ ایسے کویشچن ہوتے ہیں جن میں 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ دینے پڑتے ہیں جس کو. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ 100 تک جا کے پھر کاؤنٹ کر لیں کہ آپ نے جتنے بھی اٹیمپٹ کیے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے جو ہے نا آپ کے اٹیمپٹ ہو چکے ہیں. اگر تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک میرٹ بنے گا, اس کے اکارڈنگ صحیح ہیں, تو وہاں پہ آپ بس کر دیں پیپر کو, چھوڑ دیں. باقی دیکھیں دوبارہ پڑھ لیں اگر کوئی کویشچن ایسا رہ گیا ہو جو آپ کو جو ہے نا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایسا کویشچن چھوڑا تھا جو 100% آپ کو آتا ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں, خوش بھی ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسے 2-3 کویشچن چھوڑاتے ہیں کہ بعد میں دیکھتے ہیں یار ہم نے یہ تو اٹیمپٹ ہی نہیں کیے تھے کویشچن. تو دوبارہ بھی آپ جو ہے نا اس کو ری چیک کریں پیپر کو, اور اس میں میکسیمم جو کویشچن آپ کو آتے ہیں نا پھر سب جو مطلب آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 آپشن کون سے ہیں, کون سے کویشچن ہیں جن میں 2 آپشن میں جو ہے نا آپ تھوڑا وہ ہو رہے ہیں, گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں, پھر ان کو کر لیں. اگر آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں بہت کم کویشچن آتے ہیں تو پھر ایسے کویشچن دیکھیں جن کے 2 آپشن میں جو ہے نا آپ کو مسئلہ آ رہا ہے, یہ گھبراہٹ کا شکار. اب جس کویشچن کا آپ کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کویشچن جو ہے نا وہ اس میں اس کا جواب کیا بنتا ہے, تو ایسے کویشچن جو ہے نا آپ چھوڑ دیا کریں, کیونکہ ایسے کویشچن جو ہے نا پھر آپ کو وہ نیگیٹو مارکنگ کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا مظہر صاحب, ہمارا ایک دیکھنے والا ہے, اس کا نام ہے محسن, سرگودا سے ہے, ویل پریپیئرڈ ہے, مطلب 75-74 تک بھی اس کی مختلف DMCs میں نے دیکھی ہیں اس کے آئے ہیں, لیکن اسے ریاضی نہیں آتی. وہ کہتا ہے جی مجھے میتھ کا ایک سوال بھی نہیں آتا, اور یہ اس نے اپنے لیے فیئر بھی بنایا ہوا ہے جی کیونکہ مجھے ریاضی نہیں آتی, میتھس نہیں آتا, تو میرے لیے پیپر پاس کرنا مشکل ہے. تو اسے کیا کرنا چاہیے, میتھ کو کیسے پریپیئر اور کہاں سے کرنا چاہیے؟
سر یہ ایک متھ ہے کہ کوئی چیز نہیں آتی. جب آپ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ کوئی چیز مجھے نہیں آتی تو پھر وہ واقعی نہیں آتی آپ کو. تو موسٹلی یہ جو ہے نا 2020 یا 21 سے تو پہلے یہی تھا کہ وہ جو کویشچن پہلے ہوتے تھے وہی ریپیٹ ہوتے رہتے تھے. مینس کہ اکثر لوگ تو جو بہت زیادہ نالائق تھے میتھ میں تو وہ جو ہے نا اس کویشچن کے جواب یاد کر لیتے تھے کہ یار یہ فلاں کویشچن کا یہ جواب ہے. یہ کافی جتنے پہلے کے لوگ ہیں پی پی ایس سی کرنے والے وہ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو لیکن ابھی بھی جو کویشچن آ رہے ہیں تو ایک کویشچن کو دیکھ کے آپ اس کا آئیڈیا کریں کہ اس میں پوچھ کے آ رہے ہیں, اسی کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. یہ پی پی ایس سی اسی کے ایک کویشچن انہوں نے میتھ کا پوچھا ہوگا, اگلی دفعہ کویشچن اسی سے ریلیٹڈ آئے گا, اس کے مطلب سراؤنڈنگ میں ہوگا کویشچن. کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں اٹھا کے لے آتا ہے کہ جو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی ہو. جس طرح پرسنٹیج پوچھ لیتے ہیں یا پروپورشن ڈسپروپورشن پوچھ لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا موسٹلی پوچھتے رہتے ہیں. اور آج کل ویسے بھی جو ریسنٹلی پیپرز آ رہے ہیں ان میں بچوں کا تھوڑا ہے صحیح کہ کافی جو ہے نا مشکل پوچھ رہے ہیں میتھ. لیکن یہ کویشچن جو ہے نا سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو کویشچن آ رہے ہیں پیپرز میں کم از کم وہ آپ کے تیار ہونے چاہیے. یہ کہاں سے تیار کریں؟ آپ ان بک سے دیکھیں جو مطلب پی پی ایس سی کے میں نے تو اپنی پریکٹس میں یہ کیا تھا کہ میں نے علیحدہ کر لیا تھا. جتنے ہی میتھ کے کویشچن تھے یا انگلش کے کویشچن تھے نا وہ سارے میں نے رجسٹر علیحدہ بنا لیے تھے. جتنے پیپر اب 2020 سے لے کے 2025 تک جتنے پیپر ہیں ان ساروں کے جو میتھ کے کویشچن ہیں ان کو آپ جو ہے نا ایک نوٹ ڈاؤن کر لیں. ایک کسی بک پہ لکھ لیں, آپ رائٹنگ بک پہ لکھ لیں. پھر ان کو کسی بھی ایکسپرٹ بندے سے بیٹھ کے نا ان کو آج کل تو نیٹ پہ آپ کویشچن ڈالیں تو اس کا فوراً جو ہے نا سولوشن بھی آ جاتا ہے کہ یار یہ اس طرح اٹیمپٹ ہوگا. اس کے علاوہ کسی میتھ کے جو ہے نا آپ ٹیچر سے ہیلپ لیں, انہیں کویشچن کو کریں کہ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی کویشچن آ جاتا ہے تو اس کو میں نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ اس کی جو ہے نا گڈ پریکٹس ہے. چلیے اچھا سر اب آپ بتائیں. مظہر صاحب نے آج بہت ٹائم دیا ہے ہمیں. بالکل سر یہ ایک بنیادی طور پر مدعا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جو میرٹ کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ بیچارے کوالیفائی نہیں کر پاتے. تو وہ کہیں نہ کہیں پہ ویکنیسز ہوتی ہیں ان کی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کی پیپر اٹیمپٹنگ اسکل اچھی نہیں ہوتی, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مظہر کی طرح ایموشنل ہو جاتے ہیں اور چھوڑ آتے ہیں سوال. تو آپ کیا کہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سر ایک تو مظہر صاحب نے بہت ساری نا ریلیٹیو ڈسکشن کی ہے, بہت ساری چیزیں تو آلریڈی کلیئر ہو گئی ہیں. اصل میں نا اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں نا کہ یہ کتنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیپر دینا ہوتا ہے, تو میری نظر میں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. اوکے. ایک وہ جو ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں, گڈ, جو سیریس بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے پچھلے 2 4 6 مہینے لگا کے ٹکا کے تیاری کی ہوتی ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بک سرانے کے ساتھ رکھی ہوتی ہے, جب کبھی ٹائم ملا 2 صفحے دیکھ لیے یا جب انہیں نیند نہ آ رہی ہو تو اٹھا لیا. ہاں جی. اچھا, اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ پیپر کی ڈیٹ اناؤنس ہو تو ہم پتہ کریں کہ کون سی بکس ہم نے کہاں سے لینی ہے. صحیح ہے. اور پھر اس میں سے کیا کرنا ہے. یہ 3 نیچر کے لوگ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جو رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں, اگر فرض کیا کوئی سوشل سائنسز کا بندہ ہے تو ڈفرینٹ پلیسز پہ وہی ریپلیس ہو رہا ہوتا ہے, وہی شو ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے اچھی تیاری کی ہے. اور جو باقی 2 ٹائپس کے لوگ ہیں اس میں سے جو دوسری ٹائپ والا ہے کہ جس نے کبھی کبھار پڑھنا اس کا شاید کوئی 30 کے بعد ایک پیپر اس کا نکل ہی جاتا ہے, جس کا میرٹ 40 سے 45 پیج رہ جاتا ہے. اور جو تیسری نیچر کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تیاری اس وقت شروع کرنی ہے جب پیپر کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ان کا کوئی پیپر کلیکٹ ہے. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پیپر ڈے سے پہلے مین پریپریشن کی ہے. ہاں جی, ہم سینکڑوں ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, کہاں سے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. اچھا, اب جو دوسری چیز ہے پیپر ڈے. پیپر ڈے سے پہلے کی چیز ہے پیپر ڈے. اچھا, پیپر ڈے کو بھی ہم 2-3 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن آج ہم چونکہ تفصیل میں اس پہ بات کر رہے ہیں. تو سر آپ کے پاس 90 منٹس ہوتے ہیں اور 100 آپ کے پاس کویشچن ہوتے ہیں جس کو آپ نے ٹیک کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کون سے کویشچنس ہیں جو آپ کو 100% شو ہو رہے ہیں, پورے فلو میں آپ وہ کرتے ہیں. جو آپ کو تھوڑا سا بھی کلک کرتا ہے کہ یہ شور نہیں ہے جس پہ آپ نے وہ اس کا اپنا نہیں ہے. جس طرح مظہر صاحب نے کہا کہ آپ پیپر جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا میرٹ کہاں پہ رکے گا. اگر تو بہت زیادہ مشکل پیپر آیا ہے تو اس کا کمپیریٹیولی کم ہوگا. ہاں جی, اگر بہت ایزی پیپر ہے تو اس کا میرٹ اتنا ہی ہائی چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ پہلے راؤنڈ میں سارے کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے 50 کر لی ہیں.
50 के ठीक है और मेरिट इसका 70 पे जाकर रुकेगा। तो मज़ीद अब आपने एफर्ट ये करनी है कि आपने 70-75 तक मज़ीद आप करनी है, और फिर आप उनको करें जिन पे आप 50-50 हैं। ठीक है। और उसको भी करने का तरीका ये है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप देख लें कि जो ऑप्शन आपको बिल्कुल श्योर है कि ये नहीं है उसको छोड़ दें, बाकी 3 रह गए, उन 3 पे आप दोबारा सोचें, फिर कड़ियाँ मिलाएं कि ये वाक़या कब हुआ था, इसमें कौन था, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो आप 1 या 2 ऑप्शन पे आ जाएंगे। फिर उसमें से जो आपको मोस्ट सूटेबल लगे उसको आप करते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है ये ट्रम्प के दादा का नाम क्या था, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी वो तो बात है, ट्रम्प को भी नहीं पता होगा। ट्रम्प को भी शायद पता हो, हमें तो नहीं पता ना। तो उन चीज़ों पे आप टाइम ना ज़ाया करें। बाकी आगे आखिर में जो मैथ वाली बात कर रहे थे ना, मेरी अपनी मैथ काफ़ी वीक है और मुझे खुद काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन सर इसमें 10 से 12 चीज़ें हैं समझने वाली। क्वेश्चन है, तनासब है, HCM है, SCM है, इसी तरह की 8 से 10 चीज़ें 12 चीज़ें बनती हैं, जो अगर आपने बिल्कुल उसको माइनर लेवल से अगर आप शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 5वीं की बुक ले लें, 8वीं की ले लें, 9वीं की ले लें, FSC की ले लें, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें समझेंगे तो आपको चीज़ें आसान से मुश्किल चीज़ें समझ आना आसानी हो जाएगी। अगर आप इस तरह से अपनी 10 से 12 जो चीज़ें हैं मैथ की उसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपको मैथ भी यकीनन बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो स्टेगनेंट हैं, वो बदलना नहीं है। जो आपने एक दफ़ा चीज़ समझ ली ना, जो फार्मूला वो शायद जो अक्लीदस ने बनाया था आज तक वही चल रहा है, उसमें कुछ चेंजिंग तो होनी नहीं है। अगर आप मैथ को इस तरह से तैयार कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, जैसे दोनों मेरे रिस्पेक्टेड दोस्तों ने ये कहा है कि 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे सर वो काफ़ी देर से ना मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। हमारा एक दोस्त कहता होता था कि इम्तिहानी मरकज़ के अंदर गुजरे हुए 90 मिनट, कोर्ट के अंदर गुजरे हुए 90 मिनट और ऑपरेशन थिएटर के अंदर गुजरे हुए 90 मिनट ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले होते हैं। सही। वो कहते हैं इतना ज़्यादा टाइम होता है ये, मतलब वहाँ पे कहता है ऐसा लगता है जैसे स्टे हो गया, टाइम का गुजर ही नहीं रहा। तो इसके लिए सर जैसे मैं ना हमेशा मदर साहब ने भी आपने भी तफसीलन बताया है, अगर मैंने एक और चीज़ भी देखी है सर, मेरे पास सर एज ऑफ नाउ अभी पिछले को 4-5 महीने में कम अज़ कम भी 150 स्टूडेंट्स आए होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन की है, और मैं आपको फिंगर टिप्स पे उन 19 लोगों का बता सकता हूँ जो सीरियस थे, जो आपको पहले से मालूम था। 150 नहीं, पेपर से पहले मालूम था आपको कि ये बच्चे सीरियस हैं। मुझे मतलब अभी तक जो भी थे उनमें से जितने भी बच्चे आए हैं मुझे ये सिर्फ 19 लोगों का भी नाम पता है, और 150 में से 20 लोग, 150 में से 20 लोग, मतलब इतनी मतलब परसेंटेज है। कैंडिडेट्स के मतलब जो पार्ट पे ना बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं। मैंने आपने ना मज़हर साहब ने सिर्फ ये बताना है कि भाई आपने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मेंटोर के पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि वो आपको लगा दे, नंबर 1। नंबर 2, या आपकी जगह पे उसने पेपर नहीं देना, पेपर आपने खुद देना है। वही ज़ुबैर साहब, जब आपकी बहुत अच्छी तैयारी की ना तो मैं आपसे कहता था कि यार कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, तो आप कहते हैं यार मेरे पास कोई ब्लूटूथ नहीं है डेटा ट्रांसफ़र कर दूँ। और शहजाद साहब ने बहुत अच्छे से इसको जो है ना डिफ़ाइन किया है। और टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स की, मतलब जो पेपर देने जाते हैं, तो एक और टाइप्स भी होती है जो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, मतलब लगे भी होते हैं, दिन में 10-12 घंटे 14 घंटे वो लगे होते हैं, लेकिन वो ना कोई सिलेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं। मतलब कि एक पेपर दे लिया कोई जो उनको मतलब सूटेबल लगा, फिर जो है ना वो आगे 2-3 पेपर उन्होंने छोड़ दिए, फिर कोई और पेपर दे। लेकिन इस तरह नहीं है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार जब तक आप ग्राउंड के अंदर उतरेंगे नहीं ना तो आपको पिच का पता नहीं चलेगा, बाउंसी है, स्लो पिच है, बॉल किस तरह आ रहा है, स्विंग आ रहा है, बैटिंग है, बॉलिंग। जब तक आप ग्राउंड के बाहर आप देखते रहेंगे ना आपको कुछ पता नहीं चलना। तो वो उन दोस्तों का तरीक़ाकार भी ये था कि वो उनका जब कोई टारगेट होता था ना कि हमने ये पेपर पास करना है, तो वो चाहे 17 में ऑलरेडी थे और 17 की और अच्छी जॉब जो है ना उसका पेपर उन्हें पता था कि इसकी तैयारी करनी है, तो उससे पहले ना वो जो है ना जूनियर क्लार्क के पेपर देने गए होते थे मुल्तान या लाहौर में। अच्छा, उनसे कहते थे यार कि आप जो है ना 17 पे बैठे हैं तो आप जूनियर क्लार्क का पेपर देने क्यों गए हुए? तो कहते हैं यार जब आप जाते हैं ना कम से कम जो 10-15 न्यू क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ना वहाँ से, वो आपके आगे वाले टारगेट को अचीव कर डेटा बेस में जो है ना वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं कि आपने पेपर भी देना है, साथ साथ सिर्फ तैयारी नहीं करनी। जब तक आप पेपर नहीं देंगे आपको जो है ना वो अप्स एंड डाउन का पता ही नहीं चलेगा कि यार किस तरह जो है ना वो पेपर पूछ रहे हैं, किस उस पे जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, और कौन सी जो है ना
फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चीज़ भी जो है ना वो स्टूडेंट ने अपने माइंड रखना है। चलिए, और कुछ ऐड करना चाहते हैं नहीं, थैंक यू। आप कुछ ऐड करना और चाहते सर जो इन्होंने बात की ना आखिर में, वो है मॉक एक्सरसाइजेशन करने हैं? पर भी हम लोग कई दफ़ा आप लोगों को कह चुके हैं कि अगर आप सीरियस हैं, पेपर पास करना चाहते हैं, तो मॉक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, भले वो आपका पेपर हो या भले आपका इंटरव्यू हो। बस सर अब आप क्लोज कर लें। बस जी, आज दो क्योंकि मेरे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे तो मैंने टाइम से फ़ायदा उठाया। मैंने कहा आप लोगों को कुछ वाज़ व नसीहत कर ली जाए। इनफैक्ट मेरे समेत इन दोनों लोगों ने पेपर्स नहीं देने। हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोग दूर दराज एरियाज़ में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चलो आप तक कोई पर्टिनेंट मालूमात पहुँचें और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो ये आप जिस प्लेटफॉर्म से भी देखते हैं, चाहे शहजाद साहब के चैनल से, मेरे चैनल से, आप उसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इसको अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें जिन्हें इनकी मालूमात की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया।